بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کچھ لوگ دین سے پھر کر کافر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اونٹ باندھنے کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے انکار پر بھی اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کی یہ دلیل سن کر میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، تو میں جان گیا کہ یہی حق ہے۔ اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جن میں سے چند فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایمانی فراست اور جرأت کی دلیل کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے انتہائی نازک وقت میں جب ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے تو مصلحت کے بجائے اصولوں پر پہرا دیا اور کتاب و سنت کو تھامے رہے۔ دوسرا فائدہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال کرنا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دلیل کو تسلیم کر لینا ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ حق کی تلاش میں ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد فوراً اسے اپنی رائے کو چھوڑ کر حق کو اپناتے تھے، قرآن و حدیث کو اپناتے تھے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رسی کی مثال دینا اس بات کی علامت ہے کہ دین کے کسی بھی حکم میں معمولی سی کمی یا کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چوتھا فائدہ اس حدیث کا یہ کہ اس حدیث سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حق آتے ہی اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔